کس نے کہا کہ زیرو کچھ نہیں ہے؟ اصل ہیرو تو زیرو ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ زیرو کیا چیز ہے۔ ناظرین، زیرو ایک عدد ہے جو کچھ بھی نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ زیرو کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک اہم میتھمیٹیکل اینڈ فلسفیکل ایجاد ہے جو کئی ترقیات اور انکشافات کا باعث بنا۔ زیرو کا وجود میں آنا ایک لمبا اور پیچیدہ سفر تھا۔ زیرو کا تاریخی ذکر بابلیوں، یونانیوں، ہندوستانیوں، چینیوں اور مایا تہذیبوں میں ملتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے زیرو کو اپنے طریقے سے استعمال کیا اور اس کی اہمیت کو سمجھا۔ زیرو کو ایک علامت، ایک عادت، ایک مفہوم یا ایک شونیا کے طور پر استعمال کیا گیا۔ زیرو کا متعارف کرنے والا پہلا تہذیب بابل تھا۔ بابلیوں نے 1800 قبل مسیح میں ایک نظام تعینات کیا جس میں انہوں نے 60 کی بنیاد پر گنتی کی۔ انہوں نے ایک خالی جگہ کو زیرو کے طور پر استعمال کیا تاکہ ان کے اعداد کو آسانی سے پڑھا اور لکھا جا سکے۔ مثال کے طور پر انہوں نے 64 کو 1 4 لکھا اور 604 کو 10 اور 4 لکھا۔ انہوں نے ایک خالی جگہ کو 60 کی جگہ استعمال کیا تاکہ 604 کو 1 0 اور 4 نہ لکھا جائے، لیکن انہوں نے زیرو کو ایک عدد کے طور پر نہیں سمجھا۔ زیرو کو ایک عدد کے طور پر پہلی بار انڈیا یعنی ہندوستان میں متعارف کرایا گیا۔ انڈین میتھمیٹیشین نے 5ویں صدی میں زیرو کو ایک علامت اور ایک عدد کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے زیرو کو ایک گول دائرے کے طور پر ظاہر کیا اور اس کا نام شونیا رکھا۔ انہوں نے زیرو کے ساتھ جمع، منفی، ضرب اور تقسیم کے اصولوں کا بھی وضاحت کیا۔ انڈین میتھمیٹیشین کا سب سے بڑا کارنامہ زیرو کو ایک اعشاری نظام کا حصہ بنانا تھا، اور اس نظام میں ہر عدد کی قیمت اس کی جگہ پر منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 123 میں 1 کی قیمت 100 ہے، 2 کی قیمت 20 ہے اور 3 کی قیمت 3 ہے۔ اس نظام نے گنتی کو بہت آسان بنا دیا۔ زیرو کا اعشاری نظام اسلامی دنیا میں بھی مقبول کیا گیا۔ اسلامی ریاضی دانوں نے ہندو ریاضیات کو اپنی زبان میں ترجمہ کیا اور اس میں اپنی ترقیات شامل کی۔ انہوں نے زیرو کو صفر کہا اور اس کو ایک چھوٹے سے نقطے کے طور پر ظاہر کیا۔ انہوں نے زیرو کے ساتھ الجبرا، ہندسیہ، تکونیات اور ماورائی ریاضیات میں کام کیا۔ انہوں نے زیرو کو ایک مفہوم کے طور پر بھی استعمال کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے زیرو کو ایک نقطہ، ایک خط، ایک سطح یا ایک فضا کے طور پر تصور کیا۔ زیرو کا اعشاری نظام کو مغرب میں بھی پہنچا۔ اسلامی ریاضی دانوں کی کتابوں کو لاطینی زبان میں ترجمہ کیا اور ان کی علم کو یورپ میں بھی پھیلا دیا گیا، اور اسی طرح یورپی ریاضی دانوں نے زیرو کو ایک عدد، ایک علامت اور ایک مفہوم کے طور پر قبول کیا اور اس کے ساتھ نئی ترقیات کیے۔ انہوں نے زیرو کو ایک گول دائرے کے طور پر پھر سے ظاہر کیا اور اس کا نام زیرو رکھا۔ انہوں نے زیرو کے ساتھ تفریقی اور تکملی حساب، نظریہ احتمال، نظریہ اعداد اور ماورائی ریاضیات میں کام کیا۔ زیرو کا وجود میں آنے کا تاریخی پس منظر بہت پیچیدہ اور متنازع ہے۔ مختلف تہذیبوں نے اس کو اپنے اپنے طریقے سے استعمال اور ایجاد کیا، تاہم زیرو کی موجودہ شکل اور استعمال کا اعتبار ہندوستانی ریاضی دانوں پر ہے جنہوں نے اس کو پہلی صدی عیسوی میں متعارف کرایا۔ ان میں برہمگپت، بھاسکر اور آریہ بھٹ کے نام اہم ہے۔ زیرو کا ایجاد اگر نہ ہوتا تو دنیا میں بہت سے علمی اور تکنیکی ترقیات نہ ہوتے۔ زیرو کے بغیر 10 اعدادی نظام، الجبرا، کیلکولس، کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وجود ممکن نہیں تھا۔ زیرو ہی نے میتھمیٹکس کو ایک علم بنایا اور اس کے مختلف برانچز کو پیدا کیا، اور یہی زیرو ہے جس نے انسان کو خلا کی تصور اور اس کی ساتھ تعلق کی سمجھ بھی دی۔ مختصر یہ کہ زیرو ہی ایک اصل ہیرو ہے۔